علی باقر نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق الجن والانس، سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سب تک آواز پہنچ رہی ہے؟ طبیعت ناساز ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا۔ چوتھی مجلس، اور آج طے کر لیا ہے میں نے کہ ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے۔ آج مجلس ہم عرش پہ بیٹھ کے سنیں گے۔ عرش تک جانے کے لیے تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، تو میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ زمانہ بر سے قسمت، زمانے کی تین اقسام ہیں۔ توجہ، بہت توجہ کیجیے گا، ایک لفظ بھی ضائع ہو گیا تو مجلس خراب ہو جائے گی۔ زمانہ بر سے قسمت، زمانے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا یہ زمانہ ہے جسے کہتے ہیں عالم زمانی، اس سے پیچھے ایک زمانہ ہے جسے کہتے ہیں عالم دہری، اس سے پیچھے ایک زمانہ ہے جسے کہتے ہیں عالم سرمدی۔ عالم زمانی جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے عالم دہری شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے عالم دہری ختم ہوتا ہے وہاں سے عالم سرمدی شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں توجہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، اس زمانے میں رہنے کے لیے واجب ہے دو چیزوں کا ہونا، ایک جسم، ایک روح۔ اس زمانے میں وہی رہے گا جس کے پاس جسم بھی ہوگا، جس کے پاس روح بھی ہوگی، اسے کہتے ہیں عالم زمانی۔ اس سے یہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے عالم دہری۔ اس میں رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، وہاں صرف روح کی ضرورت ہے۔ اور عالم دہری جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے عالم سرمدی شروع ہوتا ہے۔ سرمد میں جانے کے لیے نہ جسم کی ضرورت ہے نہ روح کی ضرورت ہے۔ توجہ، بہت توجہ کیجیے گا، وہاں صرف ہوویت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ دیکھیے جن کو سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ وہ بولے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں اللہ ہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ کا نہ جسم ہے نہ اللہ کی روح ہے، وہاں صرف ہوویت ہے، سرمدی ہی سرمدی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اللہ نے محمد کو اپنے پاس بلایا۔ محمد چونکہ اس زمانے میں رہنے کے لیے آئے ہیں تو محمد کے پاس جسم بھی ہے، محمد کے پاس روح بھی ہے۔ 5 منٹ کی تمہید ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب جو ہی محمد نے یہ زمانہ چھوڑا تو عالم دہری میں قدم رکھا، جسم اسی زمانے میں چھوڑ دیا، روح کے ساتھ چلے۔ دو روحیں ہیں، ایک روح کا نام جبریل
ایک روح کا نام محمد. اب یہ عالم دہری میں قدم رکھتے ہیں. عالم دہری کو جب ختم کیا تو عبور سرحد اختتام جب آئی, اب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جبریل چل. کہا لا تک ادخلوا لا الہ ان یخلق مخلوقا, یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس نے منع کیا ہے کہ اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی, آپ جائیں. حضور یہ صرف 5 منٹ کی تمہید نقش ہو گئی تو مجلس ساری عجیب و غریب ہو جائے گی, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اب وہاں پہنچے, اب جبریل رک گیا وہاں پہ. اب محمد مصطفیٰ نے روح وہیں چھوڑ دی. جسم تو یہیں چھوڑ گئے, روح دہر میں چھوڑ دیا. اب محمد آگے بڑھتے ہیں اپنی اصل میں. اپنی اصل میں جو محمد کی اصل ہے, اس زمانے میں آئے تو ہم جیسا بن کر, اس زمانے میں جائے گا تو اس جیسا بن کر. اب جو ہوئی اس میں قدم رکھا. دیکھیے میں نے آج آپ کو کھڑا کرنا ہے مولا امام زمانہ کی قسم, دیکھیے تو ہوتا کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب جو ہوئی وہاں پہنچے, اس لا وجود نے اس لا وجود کو کیا کہا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, قریب آ جاؤ حبیب اور قریب آؤ. اب محمد مصطفیٰ نے نیت کی نالین اتارنے کی, کہ یہ نہیں کرنا. لے آؤ حبیب لے آؤ. کرب جلیل موسیٰ کا, تو موسیٰ تھوڑی ہے, تیرے جوتے کے تلوے سے میں نے عرش کو پار کرنا ہے, لے آؤ. آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں کون یہاں پہ خاموش ہے. اگر کوئی تماشا دیکھنے آیا ہے تو یہاں سے چلا جا. آل محمد کی قسم ہے اسے, مجھے کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی نالین وہاں ہے جہاں وہاں کا گمان نہیں, جہاں وقت نہیں جا سکتا محمد کی نالین چلی گئی. جہاں شعور نہیں جا سکتا محمد کی نالین چلی گئی. کائنات کے اوپر ہے محمد کی نالین, کائنات نیچے ہے. میرے ساتھ بولے, توجہ نہیں کرے جنان محترم. پوری کائنات کے اوپر رسول کا جوتا, سمجھانے کے لیے, وغیرہ میں نالین کہہ رہا تھا نا, جوتے کے لیے جوتا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے, توجہ نہیں کرے, ٹھیک ہے نا. اب رسول کا جوتا اوپر, کائنات نیچے, آدم نیچے, جوتا اوپر. رسول کی نالین اوپر ہے, نوح نیچے ہے. رسول کی نالین اوپر ہے, ابراہیم نیچے ہے. موسیٰ نیچے ہے, نالین اوپر ہے. عیسیٰ نیچے ہے, نالین اوپر ہے. مسجد نبوی نیچے ہے, رسول کی نالین اوپر ہے. کعبہ نیچے ہے, رسول کی نالین اوپر ہے. آپ نیچے ہیں, رسول کی نالین اوپر ہے. میں نیچے ہوں, رسول کی نالین اوپر ہے. کتنی پاک جوتی ہے رسول کی, کتنی طاہر جوتی ہے رسول کی, کہ اس جوتی کے اوپر رسول کے قدم ہے, ان قدموں کے اوپر رسول کی ٹانگیں ہیں, ان ٹانگوں کے اوپر رسول کا شکم, شکم پہ مہر نبوت پہ علی کھڑا تو
جملہ معترضہ آ گیا سرکار، جملہ معترضہ آ گیا، کہا نا بت توڑنے ہیں، علی ذرا آنا، آل محمد کی قسم، سیدہ کی قسم، زیر زبر شد مدراوی روایت کی رتیبار کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن، جھوٹ بولوں یہی غرق ہو جاؤں، کوئی یقین نہ کرے وہ جانے، آل محمد جانے، رب کعبہ کی قسم جو ہی کہا نا علی آپ بت توڑنے ہیں، علی نے نیت کی جوتا اتارنے کی، رسول مسکرا کے کہتے ہو وَنَلَائِنَ بِلِسَانَ يَسَدُقْ، تو نے مجھے وہاں منع نہیں کیا، میں تمہیں یہاں منع نہیں کیا۔ پریشانی تو نہیں وہاں منع نہیں کیا، میں تمہیں یہاں منع نہیں کروں، لے آؤ نہ لیں۔ کتاب کا نام سیرت شبلی نعمانی اہل سنت، رسول نے جب کہا نا کہ آ جاؤ، علی نالین سمیت سوار ہو گئے۔ ادھر کیا لکھا ہے، ادھر کیا لکھا ہے، صحابہ تو پریشان ہو گئے، شرک ہو گیا۔ رسول نے کہا خبردار، شرک نہیں ہوا، تکمیل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غیر نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ بر آپ خوش ہو گئے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، سمدن حبیب قریب آؤ، گھبرائے ہوئے تو نہیں، آج پہ پہنچے یا نہیں، اب اتریے گا نہیں، بڑی مہربانی ہوگی، حبیب اور قریب، سمدن اور قریب آؤ، فتدلہ سمدن اور قریب آؤ، کہہ کون رہا ہے، اللہ، کیا وہاں بیٹھا ہے،
اگر وہاں بیٹھے تو اللہ نہیں، اگر نہیں بیٹھا تو کہہ کون رہا ہے؟ یہیں رکیے تھوڑا سا، یہیں رکیے تھوڑا سا، توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ رسول اکرم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو بتاتے ہیں، صحابہ توجہ ہے، وہ بالظلمات للہ، اللہ تنہائیوں میں مجھ سے بڑی گفتگو کرتا ہے، میں کس منزل پہ لے آیا اور آپ پیچھے رہے، اللہ تنہائی میں بیٹھ کے مجھ سے بڑی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا باتیں کرتا ہے؟ کہا وہ کرتا ہے ہوا قلبی بے جسم و جسمی روحی رہا، میں علی کا جسم ہوں، علی میری روح ہے۔ توجہ نہیں کرتے نا، اور علی کا تو نفس ہی نہیں، علی کا نفس نہیں ہے سرکار، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی نا، جس کے پاس ہوگا اسی کو آئے گی نا، جس کا خرید لیا ہو، گھبرا گئے میرے خیال سے یا پریشان ہو چکے ہیں، اس کا نفس تو خرید لیا ہے، اس کے پاس نفس ہے، اسے موت نہیں ہے۔ علی کے زندہ رہنے میں توحید کی بقا ہے، توجہ نہیں کرتی دان میں، اور اس نے علی کو حی بنا رکھا ہے کیونکہ وجود ہے اس کا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، تو وہ توجہ کیجئے گا۔ اور کہا کہ اے صحابہ کل الدنیا هو بعہد الرجل، کائنات میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں الا بعلی، سمجھ رہے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں، سوائے علی کے کائنات میں کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ یہاں روک کے توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ گھبرائے میں تو نہیں ہے نا آپ لوگ، پریشان سے 5 منٹ اگر آپ مجھے دے تو تمہید باندھ سکتا ہوں بات میں، ٹھیک ہے؟ ایک ہندوؤں کے پیشوا گزرے ہیں جن کا نام ہے شری کرشن، یاد ہے؟ اس کے ماما کا نام تھا کنش، ماں باپ کو جیل میں کر دیا، بڑا لمبا چوڑا ہے مہابھارت، یہ پورا ایک پارٹ ہے۔ اس کی اپنے ماموں سے جنگ ہوئی کنش کے ساتھ، تو 313 کی تعداد تھی افواج کی کرشن کی، اور ادھر لاکھوں کی تعداد تھی۔ پانڈو نے کہا حملہ کریں، تو شری کرشن نے کہا کہ نہیں، میرے ماما کو کہو کہ مجھے چند لمحے چاہیے، اس کے بعد حملہ ہوگا۔ چند لمحے مل گئے، شری کرشن ایک ریگستان میں جاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، ہاتھ بلند کر کے کیا کہتے ہیں؟ اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سرکاریانی شدی مم کرو آپ دی مم نواریو نواریو سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سوہا۔ ترجمہ کرو، ناؤ دے علی مگر ایسا نہیں لگ رہا ہے شاہ جی کہ پبلک کا سننے کو دل نہیں چاہ رہا، جب مجھے لگ رہا ہے یا توجہ کم کر لو، دا زیادہ دے دیں۔ اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریو نشدی مم کرو آپدی مم نواریو نواریو سیگرم ابھی دن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سوہا۔ اے ایشور تمہیں تیرے پیارے کا واسطہ،
لوگوں سے میں مجلس چھوڑ دوں گا، آل محمد کی قسم، میں مجلس ممبر چھوڑنے لگا، میں کوئی مسائل نہیں پڑھوں گا اگر آپ میرا ساتھ ہی دیں گے۔ اے ایشور، تمہیں تیرے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ، یہ کرشن کہہ رہے ہیں، کرشن، اے ایشور ہے پرمیشور، تمہیں تیرے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی کنیا کا واسطہ، اس کنیا کے پتی کا واسطہ، اس کنیا کے ایک پتی کا واسطہ، اس پتی اور پتنی کے دو سپتر یعنی بیٹوں کا واسطہ۔ توجہ، آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں کون گونگا بیٹھا کون بولتا ہے۔ اے ایشور، تمہیں تیرے پیارے کا واسطہ، پیارے کی کنیا کا واسطہ، کنیا کے پتی کا واسطہ، پتی اور پتنی کے دو سپوتر کا واسطہ، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ یعنی کعبے کا واسطہ، اس کعبے میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ، اور اس میں آنے والے تیرے روح مجسم کا واسطہ۔ آندھی چلی، طوفان چلا، غرق ہو گیا سارا لشکر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی کو دہرایا کس نے؟ 39 دن کی تھکی ہوئی رسالت، کوئی توجہ میرے مولا، 39 دن کا تھکا ہوا رسول، اپنوں سے، غیروں سے، چھوٹوں سے، موٹوں سے، لمبوں سے، لنگڑوں سے، لولوں سے تھکا ہوا رسول پریشان بیٹھا ہے کہ وہی آتی ہے یا حبیبی، توجہ ہے یا نہیں؟ بے ادرک نہیں ہوگا تجسیم و مجسم ہی، اسے کیوں نہیں بلاتا جو میرا جسم ہے؟ اللہ توجہ نہیں کرتے جان محترم، تو جن کو ڈنڈا دیتا ہے جھنڈا پھینک کے آ کے ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، اس کو علم دے۔ رسول نے کہا ناؤ دے لیا، ابھی نادے کی دال نہیں آئی تھی، علی زمین کی تنابوں کو کھینچتے ہوئے، بہت توجہ کی جگہ، صحابہ نے کہا کس کو بلایا آپ نے؟ کہا رجلن، مرد کو بلایا ہے، مردوں، میں نے مرد کو بلایا ہے، مرد کو، اور صبح علم بھی اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، میں نے خیبر نہیں پڑھنی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میری جان، ایک منٹ، یہ نعرہ پینڈنگ رکھو، ذرا لمبا لگانا بھی، ٹھیک ہے نا؟ صبح علم دوں گا مرد کو، علی آتے ہیں، مرحب کا سر لیا، رسول کے قدموں کا صدقہ کر کے پھینک دی، مالک نعمت لوٹا گئے، رسول نے سب کو ایک ایک حصہ دیا، علی کو 2 حصے دیے، سب نے جھنڈے اٹھا کے احتجاج کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ جنگ تو ہم نے بھی کی ہے، فتح نصیب نہیں ہوئی تو الگ بات ہے، ہمیں بھی 2 حصے دیجئے نا۔ کہ مالک کی شریعت کو برگلاتے ہو، میں نے نہیں کہا تھا علم مرد کو دوں گا، اسلام میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ تمہیں پتا آپ نے 3 تو نہیں کہنا ہے، صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد جی بات میں۔
توجہ ہے؟ وہاں علی بادشاہ نے رسول کی موجودگی میں 300 دعوے کیے اور ہر دعوے کی نفی کی. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ جب مرحب کا سر لے لیا نا، مال غنیمت علی کو بھی ملا، علی نے وہ بھی تقسیم کر دیا. صحابہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا انا قسیم الرازق، میں رزق تقسیم کرنے والا ہوں اور مرحب کی دی ہوئی کمائی میں کھاؤں گا. یہ رسول کی عطا تھی جو میں نے بانٹ دی. توجہ ہے یا نہیں؟ وہاں رسول کے موجودگی میں علی نے دعوے کیے. علی نے پہلا دعویٰ کیا کیا؟ توجہ ہے؟ علی نے کہا سنو دنیا والوں، کعبے میں آنا بڑا فخر ہے، مگر یہ تمہارے لیے ہے. کعبے میں آنا فخر ہے، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے. میں نے ابھی مرحب کا سر تن سے جدا کیا ہے، یہ فخر ہے تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے. میں ایک ہی وقت میں 40 گھروں سے افطاری کرتا ہوں، فخر ہے مگر یہ میرے لیے نہیں ہے. حسنین میرے بیٹے ہیں، فخر ہے مگر یہ میرے لیے نہیں ہے. میں محمد کا جانشین ہوں، فخر ہے. توجہ، میں دیکھتا ہوں کون یہاں خاموش بیٹھا ہے، اب تک کون نہیں بولا، ٹھیک ہے نا؟ مگر میرے لیے نہیں ہے. میں رب المشرقین ہوں، فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. میں رب المغربین ہوں، فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. میں نے دنیا بنائی ہے، یہ فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. میں ہی سورہ قل ہو اللہ کا مالک ہوں، یہ فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. میں چلتا پھرتا قرآن ہوں، یہ فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. قرآن ہر روز میری تلاوت کرتا ہے، یہ فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. سجدے مجھے سجدے کرتے ہیں، یہ فخر ہے مگر میرے لیے نہیں ہے. میری جوتی سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، یہ فخر ہے مگر یہ میرے لیے فخر نہیں ہے. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا پھر مولا آپ کو کوئی فخر ہے؟ کہاں؟ علی کو فخر ہے. کہا کیا؟ کہا وہ جس کا دل چاہتا ہے کہ میں علی علی بنا ہی رہوں. اسے فخر ہے کہ لوگ اسے علی کہیں. توجہ نہیں کرتے جانا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے کہ علی نے ایک نہیں کئی ہزار مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ مت کہو. ایسا ہی ہے. اور اس نے کئی دفعہ کہا مجھے علی کہو. آج طے کرنا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے یا علی کو ماننا ہے. دونوں میں سے کسی ایک بات پہ تو یقین رکھنا پڑے گا. علی کی مانتے ہیں توحید سے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اور توحید کو مانتے ہیں تو علی سے جاتے ہیں. علی کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کہو. آپ کیا کہیں گے؟ نکال کے دکھائے کوئی درمیانی راستہ یہاں پہ. بھائی درمیانی راستہ نکالے کوئی. کیسے نکلے گا درمیانی راستہ بتائیں؟ لے لے 2-3 منٹ لے لے سوچنے کے لیے. بھائی بڑھائیں نہیں، تھرمامیٹر دے دے، اینچی ٹیپ دے دے تاکہ اتنا کر لیں ہم کہ بھائی اس سے اوپر نہیں جانا. علی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نہ کہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کہو. نہیں ابھی بھی آپ نہیں سمجھے میری بات، توجہ نہیں کر رہے. چلے میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں.
اشرف حسنی صاحب کو میں خط لکھتا ہوں کراچی سے، میرے بچے سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، میں عرفان کو کہتا ہوں عرفان ذرا میری طرف سے اشرف حسنی کو خط لکھ دو، تو یہ خط کیسے لکھے گا؟ علامہ صاحب خیریت سے ہیں، ایسے ہی ہے، اور ان کی نیک تمنا کے تحت قصائے زہرا میں اشرف صاحب محفوظ ہوں گے، یہی ہوگا یا نہیں؟ یہ خط پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ علامہ نے نہیں لکھا، کسی سے لکھوایا ہے۔ خدا کی قسم، یا آپ میں کچھ اور ہی کہنے لگے تو، اور جب میں خط لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ اشرف صاحب آپ خیریت سے ہیں اور آپ کی نیک تمناؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ خط میں نے لکھا۔ خط کا اسلوب الگ الگ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہی ہے، سب متفق ہیں یا نہیں؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذخیرہ میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے میری بات ضائع کر دی۔ باتیں دو ہیں، یا تو پھر اللہ کا کوئی اللہ ہے جسے کہہ رہا ہے شروع تیرے نام سے، یا پھر کوئی اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے شروع تیرے نام سے وہ قرآن بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ ترجمے مختلف ہیں، آغاز نام اللہ کے، ابتدا نام اللہ کے، شروع نام اللہ کے، یہی ہے نا۔ اللہ تو نہیں کہے گا۔ چھوڑ دے ممبر، بھائی میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، اللہ تو نہیں کہے گا۔ زیب ہی نہیں دیتا اللہ کو اپنی حمد کرنا۔ زیب یہ ہے کہ کوئی ایسی زبان ہو جو اس کی حمد کرے، اور ایسی کرے کہ وہ اس حمد کو قرآن بنا دے۔ اچھا دیکھیے، اچھا میں اور آسان کرتا جاؤں تاکہ میرے بچے اور سمجھ جائیں۔ ہر شخصیت میں 3 علتیں موجود ہوتی ہیں، چوتھی ہوتی نہیں ہے۔ ہر شخصیت میں 3 علتیں ہیں، صفت، ذات، اسم، ایسے ہی ہے۔ میری ذات ہے نقوی، اسم ہے علی، صفت ہے علامہ۔ ہر شخصیت میں، کوئی بینک میں کام کرتے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، وہ الگ بات ہے، اس کی صفت اس کا شعبہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شروع اللہ کے نام سے۔ ایک بندہ ابھی کھڑا ہو کے کہ علی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا بے وقوف میرا نام لے تو رہے۔ یا پھر 2 باتیں ہیں کہ کوئی ایسا اسم ہے جو اسے پتا ہے کہ بھئی علی کے علاوہ بھی کوئی نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے تو اس کا مطلب ہے اللہ نام نہیں ہے۔ اللہ نام نہیں ہے، اس کا کوئی نام ہے جو چھپا ہوا ہے۔ جس نام سے شروع کرنا ہے یہ تو وہی کرے گا نا جس کو پتا ہے، وگرنہ پڑھتے رہو بسم اللہ کتنی پڑھو گے جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اللہ نام نہیں، اللہ ذات ہے۔ رحمان، رحیم، کریم، ودود، غفار، ستار، حی، قیوم، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ چلو سورہ اعلیٰ کی طرف ہے، سبح
اسم ربک الاعلی، ابھی تسبیح کر اپنے رب کے نام کی۔ اس کا مطلب ہے رب الگ ہے، نام الگ ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، ابھی پڑھ اپنے رب کے اس اسم کے نام سے جو خلق کرتا ہے۔ اس کا مطلب نام اور ہے، ذات اور ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا جناب؟ چلے میں بات مختصر کرتا چلوں۔ محمد مصطفیٰ اکثر ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسالک باسمک، اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ بتزیین الجنت، تو نے جنت میں رکھا تو وہ جنت بن گئی، بے مکین الجحیم، جہنم نے سنا تو وہ جہنم بن گئی، بے اسمک الاعلی العظیم، تیرا نام وہ بڑا عظیم ہے۔ پوچھا گیا جب شیخ صدوق سے کہ سرکار کی اللہ کا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام رحیم نہیں ہے، اللہ کا نام کریم توجہ ہے یا نہیں ہے، اس کا نام غفار ستار، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہ پڑھو مولا کا خطبہ۔ مولا نے کہا انا نحن اسماء اللہ، اللہ کا نام رحمان نہیں، اللہ کا نام علی ہے، اللہ کا نام حسن ہے، اللہ کا نام حسین ہے، اللہ کا نام محمد ہے، اللہ کا نام فاطمہ ہے۔ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں کیا جانے کہ علی کیا ہے؟ اللہ اپنا نام علی رکھے تو اس کی توحید کو خطرہ نہیں، میں اس کا نام اپنی نماز میں لے لوں تو میری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ علی انا نحن اسماء اللہ، خمینی کو پڑھیے بھائی، میرے کمرے میں کتاب پڑھی ہے محسن بھائی کے گھر میں، خمینی خود لکھتے ہیں کہ آل محمد فرماتے ہیں انا نحن اسماء اللہ، ہم ہی اس کے نام ہیں۔ توجہ نہیں کرتے، میں بڑا باریکی سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے امام جعفر صادق کے پاس آئے، کہتا مولا میں دعا کرتا ہوں قبول ہوتی نہیں، میں ہاتھ بلند کرتا ہوں تو اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ کہا کبھی اسے نام سے پکارو گے تو وہ تمہاری آواز کہ مولا نام کیا ہے؟ کہا ہم ہیں اس کے نام، اللہ کا نام ازلی، اللہ کا نام ازل سے، اس کا نام علی ہے۔ توجہ نہیں کر دیا، گھبرا گئے، میرے ساتھ رفتے سفر ہے نا، اس کا نام علی ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے علی کے نام سے جو علی کائنات کو تخلیق کرتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی بات یاد آئی، خدا کی قسم، جب رسول نے کہا نا، یہ غیر معترضہ جملہ ہے، ایسی بات ذہن میں آ گیا، رسول نے کہا کہ صحابہ دیکھو علی آیا ہے یا نہیں، جلدی جلدی بتاؤ کہ میرا علی آیا ہے یا نہیں، صبح سے بےتاب ہو چکا ہوں، علی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ صحابہ کو مشرق کو دیکھتے ہیں، کوئی مغرب کو دیکھ رہا ہے، کوئی شمال کو دیکھتا ہے، کوئی جنوب کو دیکھتا ہے۔ ایک 600 سال کا بڈھا ہے، جو کم از کم منا کی منزل پہ فائز ہے، وہ نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔
سب نے کہا سلمان اوپر کیا دیکھتے ہو؟ کالی بہت توجہ کیجیے گا، علی کو دیکھ رہا ہوں تو کہا ادھر سے نہیں آئے گا علی؟ کہا کم وقت تو نام اس کا ہے، مشرق سے کہاں آئے گا؟ تو نہیں، اس کا اسم ہے، آل محمد اس کے اسم ہے، اس کے نام ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو ان ناموں سے دعا مانگو، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اللہ کی 99 صفات ہیں، نام اس کے 14 ہیں۔ خدا کی قسم، اور وہ 14 میں چھپا ہوا ہے، 14 میں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، میں یہاں پہ مجلس ختم ہو چکی، 1000 واٹ کا بلب میں یوں رکھ لوں تو آپ نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا؟ تو بھائی جس اللہ کے آگے 14 نور کھڑے ہوں، کیسے نظر آئے گا؟ ہمیں تو 14 ہی نظر آ جائے تو یہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ۔ پریشانی تو نہیں کوئی ہوئی؟ یہ تو وہ ہے جس سے ہم مطمئن ہیں، اب وہ بھی کر لیں جس سے محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ 2 آنسو، یہ جو 2 آنسو ہیں یہ کوئی عام شاعر کا نام نہیں ہے، یہ آئیں گے تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ یہ جو ہم نے نعرے لگائے، مجلس پڑھی، درود پڑھے، سلام پڑھے، یہ تب ہی قبول ہوں گے جب ہماری آنکھ سے ایک آنسو آ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پہ امام سجاد کی آنکھوں سے خون تیز ہو گیا، جو رونے آیا۔ میں اشارتاً ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتہ کس کا دل پتھر کا ہے، کون یاد رونے آیا ہے۔ معصوم فرماتے جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے تو جنت البقیع میں کپ کپی آتی ہے، جو بھی روایت پڑھنے جاتے ہیں، اور محمد مسجد نبوی کو چھوڑتے ہیں اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتے ہیں، اور بیٹی رو کے کہتی بابا تیرا دین بچ گیا۔ میرا حسین کا کچھ نہیں بچا، کوئی آپ غم نہ دے، آپ کو غم کسی۔ قید ہو کے قافلہ یزید کے دربار میں آ گئے، جو رونے آئے وہ بس اشارتاً میں نے ایک جملہ کہنا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، طبیعت ناساز ہے، اور ایک جملہ کہنا ہے، ماتم کرنا ہے اگر سروں پہ تو۔ سب کھڑے ہیں نا قافلے والے جو شام گئے ہیں، شام کے دربار میں اس لائن نے ایک جگہ ایسی بنا رکھی ہے جہاں پہ قیدی پتہ کون سے کھڑے ہوتے ہیں؟ جو غیر مسلم ہوں، جو مسلمان نہیں ہوتے، یہودی، عیسائی، کفار، سیوانی، مجوسی، آگ پرست، ان کو قیدی بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہاں حسین کا کنبہ کھڑا ہے، پابند رسم ہے، بیویوں نے زینب کو ہجوم میں لے رکھا ہے، سجاد کی کمر جھکی ہوئی ہے،
ایک بچی رو رو کے کہتی ہے بابا بال بڑے ہوتے تو میں بھی منہ چھپاتا۔ بابا شرابیوں کا مجمع ہے، مجھے کھڑا نہیں ہونا آتا، اجرک من اللہ۔ بس یہی شرم نہیں کیجیے گا، شرم نہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ایک علی کا صحابی مومن جس کا نام ہے میمر عراقی، عراق کا رہنے والا ہے، شام کسی تجارت کی غرض سے آیا، دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے، شور شرابہ ہے، یزید کے دربار میں آتا ہے اور اپنی بیوی کے لیے کنیز ڈھونڈنے آیا ہے۔ کہہ گیا جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا۔ اس کی کوشش ہے کہ 4-5 سال کی بچی مل جائے۔ پورے شام کے بازار میں کہیں بچی نہیں ملی۔ اسے پتہ چلا کہ یزید کے دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں ایک بچی بھی ہے، کہ کیوں نہ میں بچی خرید لوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین آتا ہے یزید کے پاس، یزید کا کیا بات ہے؟ کہ یہ جو قیدی کھڑے ہیں، یہ جو بچی کھڑی ہے، اس کی کیا قیمت لوگے؟ سر پہ ماتم کرو بھائی، سر پہ ماتم کرنا چاہ محبت ہے، اللہ جانے کل کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، اس کی کتنی قیمت لوگے؟ ابھی یہ کہنا تھا، یزید نے کہا اس کو بیچنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا وارث وہ کھڑا ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ عزاداروں یہ آگے بڑھتا ہے اور سجاد کو آ کے کہتا ہے اے قیدی، تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا اگر یہ بچی مجھے دے دو۔ سجاد رو کے کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہا میری زوجہ کے لیے کنیز کی ضرورت ہے۔ سجاد طرف کے کہتے ہیں بابا غربت کنیزیں آزاد کرنے والے آج کنیزی میں آنے والے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا نا، میں میرے راکی تڑپ کے رہ گیا کہ کون لوگ ہو تم؟ میں میرے راکی نے جب کہا نا کون لوگ ہو تم، کہ پہچانا نہیں؟ میں میرے راکی پہچان، انا یبن علی ابن ابی طالب، میں علی کا بیٹا علی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین یہ جملہ کہا نا جب، میں میرے راکی نے کہا وہ جو حسین